میری جو کلاس فیلوز میں فہمیدہ ریاض وہ ریڈیو پہ جاتی تھی. اس کو آپا شمس عباسی ہماری جو پرنسپل تھی. فہمیدہ ریاض مجھ سے 1 سال سینئر تھی اور سلطانہ صدیقی مجھ سے 3 سال سینئر تھی. میں فرسٹ ایئر میں آئی ہوں تو سلطانہ وہاں سے بی اے آنرز کر کے اور نکل رہی تھی. انیس ہارون اور سلطانہ دونوں کلاس میٹس تھی. وہ بہت اچھی دوستیں تھیں. اس وقت میری سلطانہ سے اتنی دوستی نہیں تھی، لیکن ان کی جو بڑی بہنیں تھیں ان کی میری بڑی بہنوں سے دوستی تھی اور پڑوس میں رہتے تھے ہم. آپا زینت سلطانہ کی بڑی بہن، آپا نور جہان شاہ جہان سے کم، آپا نور جہان سے زیادہ. آپا زینت ہمارے پڑوس میں رہتی تھی، ان کی شادی نزدیک ہو گئی تھی. میری بہن عزیز چنا، ان کے ساتھ انہوں نے حمایت الاسلام اسکول میں پڑھایا. تو یہ جو گھر تھے نا، اور اسی طرح سراج میمن والوں کا گھر، فہمیدہ کی جو بڑی بہن ہے جمیلہ، وہ میری کلاس میٹ تھی. فہمیدہ مجھ سے چھوٹی تھی. انیس اس سے چھوٹی تھی. انیس میرے بھائی آفتاب کے ساتھ پڑھتی تھی. تو یہ 2-4 گھر ایسے تھے کالی کھاتے میں جو ایک دوسرے سے بہت نزدیک تھے اور ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا. حیدر بخش جتوئی ہمارے دوسری سڑک کے دوسرے کنارے رہتے تھے، ان کا گھر. اسی طرح سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہمارے پڑوس میں رہتے تھے. پھر آگے 1-2 پریس ہوتی تھیں، وہاں کتابیں چھپتی تھیں. تو رسول بخش پلی جو ہمارا گھر اس طرف ہے، بیچ میں چھوٹی گلی، اس طرف رسول بخش پلی جو رہتا تھا. جب زرینہ بلوچ سے اس کی شادی ہوئی تو وہ بھی ہمارے گھر کے سامنے رہتے تھے. رسول بخش پلی جو کی لکھی ہوئی بہت ساری گیتوں بھری کہانیاں میں نے پڑھی ریڈیو پر، اور وہ بہت شوق سے آتے تھے سننے، اور سننے کہ میں کیسے پڑھ رہی ہوں. تو یہ تمام لوگ جو ہمیں نہیں پتہ تھا یہ اپنے دور کے بہت بڑے لوگ ہیں، ان سب کی جو ہے وہ قربت نصیب ہوئی مجھے. اور میں نے ان کو دیکھا، پرکھا، سمجھا. شفیق پراچا صاحب جو آگے چل کے بیوروکریٹ بنے، وہ وہاں خبریں پڑھتے تھے ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے. فہمیدہ ریاض خبریں پڑھتی تھی. آپا شمس اس کو بھیجتی تھیں، ان کے ساتھ ایک پیون جاتا تھا پٹے والا، اس کو لے کے، کیونکہ وہ ہاسٹل میں رہتی تھی اور باغی تھی اور اس طرح کی وہ پوئٹری لکھتی تھی. اور وہ زمانہ تھا جب ہم فرسٹ ایئر میں تھے غالباً، ایوب خان کا دور تھا اور اس زمانے میں اس کے خلاف ایجیٹیشن چل رہا تھا. تو اس نے ایک دفعہ صبح کالج گئے، پتہ چلا کہ ہاسٹل کے اوپر کوئی کالا جھنڈا لہرا رہا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ بھئی زلزلہ آ گیا کالج میں. کیا ہوا؟ کس نے لگایا؟ پتہ چلا فہمیدہ نے لگایا ہے. وہ پروٹیسٹ کر رہی تھی. تو آپا شمس اس کو ڈانٹتی بھی بہت تھی. ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو وہ دونوں بچیاں جو تھیں ان کو داخل کروا دیا گیا تھا اس میں ہاسٹل میں. تو آپا شمس یہ خیال کرتی تھی کہ جو ٹیلنٹڈ بچیاں ہیں ان کے لیے کوئی ایسا سلسلہ کرو کہ وہ اپنے پیروں پہ مضبوطی سے کھڑی ہوں. تو پھر وہ ریڈیو پہ اس کو بھیجتی تھی کہ وہاں سے بھی پیسے ملیں گے، تو شی شوڈ بی سسٹینیبل. اس کی چھوٹی بہن تھی نجمہ، بہت خوبصورت. اس کی آگے چل کے چانڈیو فیملی میں شادی ہوئی. تو آج بھی ہم اس سے رابطے میں ہیں. فہمیدہ سے دوستی رہی جب تک اس کی زندگی رہی، اور ہم مل کے جاتے تھے ڈیبیٹس پہ. ریل کے 3rd کلاس ڈبے میں بیٹھتے تھے، کبھی لاہور، کبھی واہ کینٹ، کبھی کوئٹہ. تو وہ اردو ڈبیٹ، وہ انگلش میں، تو میں اردو ڈبیٹ، اور یہاں پر سندھی میں، تو یہاں تو مطلب ایک عجیب اتنا حسین وہ دور تھا کہ ایک سیکھنے سکھانے کا دور تھا. منظر اکبر جس کے نام پر یہ ہال ہے یہاں پہ، وہ حیدرآباد گورنمنٹ کالج، پھلیلی کالج جس کو کہتے تھے، وہاں سے پڑھے سندھ یونیورسٹی پہ. پھر وہ چلے بیوروکریٹ بن گئے. تو وہاں کے میمن فیملی جس میں ان کی شادی بھی وہیں سے ہوئی. تو یہ تمام بڑے بڑے کیریکٹرز جو تھے حیدرآباد اتنا فن، ادب، تعلیم کے لحاظ سے اتنا منفرد اور اتنا امیر شہر تھا کہ میں بتا نہیں سکتی. اس میں سے آدھے لوگ شفٹ ہو گئے کراچی مختلف حوالوں سے. کسی کی فیملیز آ گئیں، کسی بچے پڑھانے چلے گئے، کسی کو نوکری مل گئی. تو آپ کا آدھا جو کراچی ہے وہ اس لیے جانا پہچانا جاتا ہے کہ اس میں حیدرآباد کے لوگ بہت ہیں. انیس ہارون ڈبیٹر تھی، وہ اردو ڈبیٹ میں جاتی تھی، لیکن مجھ سے سینئر تھی، تو مجھے کبھی موقع نہیں ملا کہ میں ان کی کوئی پارٹنر بنوں.
لیکن میں اور فہمیدہ اور ایک ہماری دوست ہوتی تھی رقیہ انصاری، اور میرے ساتھ ایک دو نسرین میمن، اس کا انتقال ہو گیا بیچاری کا، وہ میری سندھی میں میرے ساتھ چلتی تھی، اردو میں کبھی فہمیدہ ہوتی تھی، کبھی رقیہ انصاری ہوتی تھی، اور ہم ہمیشہ ٹرافی لے کر آتے تھے، چاہے ہم لاہور میں ہوں۔ اور اتنا مشہور تھا ہمارا کالج کہ لوگ کہتے اوہ زبیدہ کالج آ گیا، زبیدہ کالج آ گیا، یعنی وہاں کی لڑکیاں آئی ہیں تو ٹرافی تو گئی۔ اور اس میں مجھے پہلا انعام ملتا تھا، اس میں میں سمجھتی ہوں کہ اس میں دخل، میں چیخ کے نہیں بولتی تھی کبھی بھی، ایک جو کہتے ہیں جناب صدر اور مکہ مار کے جو بولتے ہیں نا، میں کبھی نہیں بولتی تھی۔ میرا اسٹائل وہی سافٹ اسٹائل ہوتا تھا، بہت آرام سے بولتی تھی اور ڈیفرنٹ ہوتا تھا۔ شاید اس میں میری جو ریڈیو کی تربیت تھی وہ مجھے بہت کام آئی کہ کیسے اپنی پوائنٹ کو آپ کیسے اجاگر کریں گے۔ اور اس کے بعد چونکہ اساتذہ مجھے بہت اچھے ملے، تو جو ایک پڑھنے کی عادت تھی مجھ میں، جو مجھے میرے گھر سے بھی ملی، میرے والد صاحب، میری بہنیں، ہم نے اپنے گھر میں چاروں طرف کتابیں دیکھی۔ میری بڑی بہن شمع دہلی اور کھلونا اور اس طرح عصمت، یہ سارے میگزینس ہمارے گھر آتے تھے۔ سندھی کے مشہور اخبار جو تھے، نوائے سندھ ہو، عبرت بعد میں آیا، لیکن ہلال پاکستان، نئی زندگی ہمارے گھر میں آتے تھے۔ تو میں اور مجھ سے بڑی بہن تھی مہر، ہم بابا کے آنے کا ٹائم ہوتا تھا اسکول سے تو ہم سیڑھی پہ جا کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ پہلے کون جھپٹتا ہے اخبار پہلے کس کو ملتا ہے۔ تو اس میں کبھی میں جیت جاتی، کبھی مہر جیت جاتی۔ ہمیں اخبار پڑھنا ہوتا تھا کہ ہم پڑھیں، اس میں کبھی بچوں کا صفحہ آتا، کبھی خواتین کا، خواتین سے اتنی بچوں کا صفحہ پڑھتے تھے۔ تو اس میں سے آپ بہت چیزیں سیکھتے ہیں۔ تو اس میں جب ہمارے اساتذہ ہمیں اتنی توجہ دیں کہ گھروں پہ بلائیں، پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ اچھا جی لاہور جانی ہے ٹیم، تو بلایا جاتا تھا ادھر آ جاؤ، چلو اسٹاف روم میں پہنچو۔ اب اسٹاف روم میں ہم کھڑے، سارے اسٹاف ممبرز، ٹیچرز ہماری بیٹھی ہیں، پھر آپا مریم کہتے ہیں ہاں بھائی شروع ہو جاؤ، شروع ہو رہے ہیں، سب کے سامنے ہم تقریر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ کہتے واہ 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 بہت اچھے بہت اچھے، شاباش، اس میں یہ چیز بھی ڈال دو، اس میں یہ چیز بھی ڈال دو، اور باقی ٹیچرز بھی سنتی تھیں۔ اور اس کے بعد جب ہم جیت کے آتے تھے تو دوسرے دن اسمبلی میں سب کو بتایا جاتا تھا، ہمارے لیے تالیاں بجتی تھیں اور فخر محسوس کیا جاتا تھا۔ تو میں اپنے کالج کی 4 سال بیسٹ ڈبیٹر رہی۔ مجھ سے پہلے انیس بھی اپنے اردو میں، ہم سے پہلے چونکہ وہ 3 سال ہم سے پہلے تھیں تو وہ بھی بیسٹ ڈبیٹر تھیں، سلطانہ صدیقی بھی ڈبیٹس میں جاتی تھیں، اور فہمیدہ کا تو میں نے آپ کو بتایا۔ تو ہم یہ وہ والا گروپ تھا جو 1-2 سال آگے پیچھے، لیکن ہم نے اپنی وہ جو روایت، اور میں اور اس نے فہمیدہ نے، تو ہمارے جو اینیول فنکشنز ہوتے تھے اسکول کالج میں، اس میں جو پلیز ہوتے تھے اس میں ہم نے اس میں ایکٹ بھی کرتے تھے۔ جب ہندوستان پاکستان کی جنگ لگی ہے 65 والی، تو ہم نے ایک کیریکیچر کیا تھا، اس میں ہندوؤں کے رول کیے تھے۔ وہ بھی ایک میرے پاس تصویر ہے اس کی، وہ بھی یوں کر کے بیٹھی ہوں اور میں بھی یوں کر کے بیٹھی ہوں۔ تو ہم نے یہ سارے ڈرامے بھی کیے۔ ستارہ ہم نے اسٹیج کیا تھا، جو زیب عقلی والا ڈرامہ، اور کیا اچھا ڈرامہ تھا۔ اسی طرح اے کے بروئی صاحب ایک دفعہ آئے ہمارے کالج میں، مطلب بڑے بڑے لوگ آتے تھے، نصرت بھٹو آ رہی ہیں، اے کے بروئی صاحب آ رہے ہیں اینیول فنکشنز میں۔ تو اس میں میں نے وہ ڈرامہ کیا تھا مومل رانو یا پتہ نہیں کون، جس میں کونرو کون سے اس میں تھی، شاہ جے کیڑے سر میں ہوئی کونرو۔ تو اس میں میں نے مجھے کونرو کا رول دیا گیا تھا، جو ویمپ تھی، اور اس کی جو ہیروئن تھی وہ تھی نشاط قاضی، اعجاز قاضی صاحب ہمارے سیکریٹری رہ چکے ہیں، ان کی بہن ہے وہ نشاط قاضی، وہ بنی تھی ہیروئن، اور میں جو تھی وہ مر رہی تھی اس کے اوپر، اس کے راجہ صاحب کے ساتھ اس پر، تو مجھے وہ رول ملا۔ تو جب وہ ہوا، ختم ہوا، تو اے کے بروئی صاحب اسٹیج پر آئے، انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ ہیروئن جو تھی وہ تو تھی لیکن کونرو تھی وہ کون ہے، کہاں ہے؟ تو مجھے ان سے خاص ملوایا گیا کہ جی کونرو کا رول اس نے کیا ہے۔ تو یہ دور تھا۔ اور روبینہ آپا
جو ہیں وہ میری بہن کے ساتھ پڑھتی تھیں. اس نے ماسٹرز کیا ہے مسلم ہسٹری میں. تو وہ رہتی تھی صدر میں. ان کا نام اصلی نام عائشہ ہے, عائشہ شیخ. تو آواز اچھی تھی, وہ کالج میں گاتی تھیں. تو کسی نے سنا تو انہوں نے کہا بھی ان کو ریڈیو پہ بھیجو, ریڈیو پہ بھیجو. اب کیسے جائے ریڈیو پہ, کیسے جائے, لوگ کیا کہیں گے, گھر والے تیاری نہیں ہو. انہوں نے کہا بھائی نام بدل دو. آپا شمس انکریج کرتی تھی, انہوں نے کہا نام بدلو, نام بدلو. برقعے میں جاتی تھی وہ ریڈیو پاکستان, اور جا کے گانا گا کے آتی تھیں. کسی کو پتہ ہی نہیں کون گا رہا ہے, پتہ نہیں کون ہے روبینہ, معلوم ہی نہیں ہے روبینہ کون ہے. اس کے بعد جب روبینہ مشہور ہو گئی تو پھر کہا گیا کہ بھئی ابھی اسٹیج پر کبھی شاہ کا عرس ہے, اس پہ گایا جائے گا. صدر صاحب آ رہے ہیں. صدر صاحب کون آ رہے ہیں؟ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب صدر بنے کچھ عرصے کے لیے, وہ آ رہے ہیں, یا پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں. تو اسٹیج پرفارمنس چاہیے, یا لاڑکانہ میں شہنشاہ ایران آ رہے ہیں, یا کون آ رہے ہیں. تو پھر روبینہ کو جانا پڑا. تو فرسٹ ٹائم ان کا جو اپیئرنس ہوتا ہے ٹیلی ویژن پہ, تب پتہ چلا کہ روبینہ کون ہے. تو اس طرح سے انہوں نے ان کو انکریج کیا, ٹیلنٹ کو آگے بڑھایا آپا شمس عباسی نے. کوئی بچی جو ٹیلنٹڈ ہو, زینت صدیقیہ چھوتھے جڑئی ایڑیوں دھیر رما, ہمارے ساتھ تھی. وہ مجھ سے, میرے خیال میں ہم دونوں ایک ساتھ تھے. اور ہم مشرقی پاکستان جب ابھی تھا تو ہم گئے تھے, آپا مریم ہمارے ساتھ چلی تھی, میں اور سلطانہ صدیقی گئے تھے, ہمیں لے کر گئے تھے ٹو پارٹیسپیٹ ان اس میں ایجوکیشن ایکسٹینشن ویک کہلاتا تھا. ہم وہاں گئے تھے ایسٹ پاکستان, اور وہاں پر سلطانہ اپنا زینت نے گانے گائے تھے. اور کیا اس کی میٹھی آواز, آپ کو سنا ہے آپ نے. اور میں نے وہاں پر ایک کوئی مقابلہ ہو رہا تھا, اس میں کوئی پوئٹری پڑھی کوئی بھی, اور انہوں نے رکھا تھا اپنے علامہ اقبال کا شکوہ اور جواب شکوہ. اور ہم تو ایسے ہی گھومتے گھومتے اندر چلے گئے. وہاں پتہ چلا کہ یہ کوئی کمپٹیشن ہو رہا ہے. تو آپا مریم نے کہا کہ پڑھو پڑھو, تم بھی پڑھو, نام لکھواؤ, نام لکھواؤ. ہم نے نام لکھوا دیا, پوئٹری پڑھی, شکوہ جواب شکوہ, مجھے پہلا انعام ملا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ اپرچونیٹیز ہمارے کالج نے دی, ہمارے اوپر بھروسہ کیا. دے ہیڈ ٹرسٹ. پہلی دفعہ جب میں ڈیبیٹ کے لیے جا رہی تھی سکھر, تو سکھر تو بہت اچھی طرح سے تیاری کی. اچھا, اس میں پہلے مقابلہ ہوتا تھا ہماری کلاس لیول پہ کالج میں, اور اس میں سے لوگ وہ اسٹوڈنٹس سلیکٹ ہوتے تھے کہ یہ جو ہے یہ ٹھیک ہے, یہ اچھا بول رہی ہے. اس سے پہلے مجھ سے 1 سال بڑی بہن جو تھی وہ پہلے سے کالج میں تھی, تو اینیول ڈے فنکشن تھا, تو اس میں انعامات مل رہے تھے سب کو, بیسٹ ڈیبیٹر, بیسٹ ایکٹر, اور فلاں فلاں فلاں. تو میں وہاں بیٹھی دیکھ رہی تھی. تو میں نے اپنی بہن سے کہا کہ نیکسٹ ایئر میں یہاں سے انعام لوں گی, اسٹیج پہ آ کے میں نام لوں گی. اس نے کہا اچھا تم کو ابھی سے پتہ ہے. تو مجھے ڈس جائے. تو نیکسٹ ایئر جب میں گئی تو میرا سلیکشن بھی ہوا فرسٹ ایئر میں, اور وہاں ہمیں پتہ چلا اس میں سکھر میں کالج میں ڈیبیٹ ہے. ہم نے تیاری ویاری کی. اسی دن جس دن جانا ہے اس دن پتہ چلا کہ وہ تو بوائز کالج ہے. تو میری تو جان نکل گئی. میں نے کہا آپ خورشید میمن سے, وہ ہمارے ساتھ جا رہی تھی, نسرین کی امی تھی وہ. تو میں نے کہا کہ اب ماں تو کون تھی, میں نہیں جاؤں گی. تو کہا کیوں نہیں جاؤ گی؟ میں کہا لڑکوں کا اسکول, وہ تو ووٹنگ کریں گے, لڑکوں کا کالج ہے. تو اس نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی, ابھی ہم کہاں سے پریپیئر کرائیں گے, کون سی لڑکی چلے گی ابھی. میں کہا میں نہیں جا رہی ہوں. میں نے کہا میں نہیں جا رہی ہوں. وہ گئی سیدھی آپا شمس کے پاس, اور اس کو کہا کہ آپا یہ تو ریفیوز کری میں نہیں جاؤں گی. تو اس نے کہا بلاؤ اس کو کہ ساتھیوں ہاتھوں کے. میں کہا آپا میں نہیں جاؤں گی, وہ لڑکوں کا. تو کہا لڑکے کھا جائیں گے تم کو, کوئی ضرورت نہیں ڈرنے کی, انعام نہیں ملے گا نا, نہ ملے, لیکن تم جاؤ گی. دس واز دا انکریجمنٹ. وہ یہ نہیں کہتی تھی کہ نہیں جیت کے آنا ہے, وہ کہتی نہیں ملے گا نا انعام, نہ ملے, لیکن تم جاؤ گی. بھئی گئے. میری تو رات کی نیند ہی اڑ گئے, نہ ٹرین میں سوئی, نہ کہیں وہاں جا کے سوئی. میں کہا پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن جب ہم گئے تو, اور یہ اس کا یہ ہوتا تھا کہ شروع کا 1 منٹ, جب بات میں شروع کرتی تھی ڈیبیٹ, 1 منٹ شروع کا, میرا دل جو تھا وہ کوئی 90 اور 100 کی رفتار سے دھڑ 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 چلتا تھا. آفٹر 1 منٹ
میرے لیے مجھے ایسا لگتا تھا نو بڈی ایگزسٹ فار می، ایسا کمانڈ، اور اس کے ساتھ میں بولتی تھی. تو اس ڈبیٹ میں مجھے فرسٹ پرائز ملا، نسرین کو سیکنڈ پرائز ملا، اور مجھے ایک اسپیشل پرائز ملا جو سٹیزنس آف سکھر نے دیا، اس کو خاص انعام. تو یہ تھا میری فرسٹ آفیشلی ڈبیٹ. تو میں 4 سال تک اپنے کالج کی بیسٹ ڈبیٹر رہی، سندھی کی بھی، اردو کی بھی، کبھی کبھار انگلش کی. بیت بازی میں پہلا نمبر، تو مضمون نویسی میں پہلا نمبر. تو مطلب یہ کہ جو پہلی درسگاہ میری ریڈیو پاکستان حیدرآباد، پھر اس کے بعد میری کالج لائف، بیسٹ جو سلسلہ ہوا وہ کالج سے ہوا. یہ میرے سیکھنے کا عمل جو تھا وہ وہاں جاری رہا. انٹر سائنس میں نے پڑھا تھا، اور ماں باپ کی خواہش تھی بہنوں کی کہ میں ڈاکٹر بنوں، لیکن نہ مجھے میتھس آتا تھا، نہ مجھے فزکس آتی تھی، نہ کیمسٹری کے فارمولاز آتے تھے سمجھ، نہ جیومیٹری آتی تھی. اور میں گھر والوں سے کہتی تھی مجھے نہ پڑھاؤ سائنس، مجھے آرٹس پڑھاؤ، میں تمہیں آپ لوگوں کو میں پوزیشن لا کے دکھاؤں گی. تو سب ڈانٹتے تھے، کوئی ضرورت نہیں، پڑھنا ہے تمہیں پڑھنا ہے. تو ظاہر ہے میری پرسنٹیج وہ نہیں آئی، لیکن میں نے انٹر سائنس کیا، اور جب نہیں آئی تو میں بہت خوش ہوئی کہ اب مجھے آرٹس پڑھا. تو آرٹس میں پھر جب میں نے گریجویٹ کیا تو میری پوزیشن آئی. پھر میں سم ہاؤ چلی گئی سینٹ میریز، وہاں ٹیچر بن گئی.